السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کا کیا حال ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی طبیعت صحت وغیرہ کیسی ہے، یہی بات ہوتی ہے نا۔ تو ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ رکھنا چاہیے۔ پکی بات ہے۔ جی۔ اچھا، صحت میں کیا صرف ہمارا جسم آتا ہے؟ کیا صرف ہمارا جسم آتا ہے؟ نہیں، اور کیا آتا ہے؟ روح۔ ایمان، روح۔ ویری گڈ، شاباش۔ اگر ہم اپنی صحت کی جسمانی صرف حفاظت کر سکیں اور روحانی نہ کر سکیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھدار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھدار نہیں ہیں۔ دیکھو، جس طرح کوئی بھی مشینری ہوتی ہے، لیپ ٹاپ، موبائل، ان کا اس کے اندر ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے اور ایک سافٹ ویئر، دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا۔ اگر ہارڈ ویئر کام صحیح نہیں کر رہا تب بھی مسئلہ ہے، اگر سافٹ ویئر کام نہیں کر رہا تب بھی مسئلہ ہے۔ دونوں چیزوں کی اگر سافٹ ویئر میں کوئی پرابلم آ گئی یا کوئی وائرس آ گیا تو اس کو کیسے ہمیں صحیح کرنا پڑے گا، نہیں تو ہارڈ ویئر بھی کیا ہے؟ بیکار ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اونچی آواز سے بولیں۔ یہ ہمیں کس نے کہا ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے؟ بتاؤ۔ ہمیں کس نے بتایا کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ جب سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس وقت سے لے کر آخر تک یہ انسان کا کیا ہے؟ یہ کھلا دشمن ہے۔ ہمیشہ کے لیے انسان کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اور یہ ایسا دشمن ہے کہ جو انسان کو خطرناک موڑ پہ لا کے پھر چھوڑ دیتا ہے، جہنم میں پہنچا کر قیامت والے دن وہ کیا کہے گا؟ انکار کر دے گا۔ وہ کہے گا میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا نا، زبردستی تو نہیں کی تھی۔ تو اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم اپنی جسمانی حفاظت کرتے ہیں، جسمانی حفاظت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ گرمی لگتی ہے تو اس حوالے سے ہم اپنے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں، سردی لگتی ہے تو ہم بہت سارے ایسے معاملات کرتے ہیں نا۔ تو ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارے اندر جو سافٹ ویئر ہے ہمارا ایمان ہے، ہماری روح ہے۔ اگر ایک انسان اس کی ایمان اگر کمزور ہے تو اس کے بہت مضبوط جسم کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایز اے مسلمان، ایز اے مسلم یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے کمزور ایمان کا، اس کے موٹے جسم ہونے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایک پتلا سا جسم ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہے، یقین جانے تو وہ شخص اللہ کے ہاں بہت ہی مقبول ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کے اندر بہت سارے طریقے آ جاتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ایمان کو بڑھانا۔ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ہمیں کون سے ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہم نے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، میں کہہ رہا ہوں چلو جتنا بھی ہے کم سے کم اس کی پروٹیکشن تو کرنی چاہیے نا۔ ایک بندے کا چھوٹا سا گاڑی کیوں نہیں ہے تو اس کی پروٹیکشن تو کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ ویسے تو ہمارے ایمان بہت کمزور ہیں، لیکن اس کمزور ایمان کو بچانا چاہیے نہیں بچانا چاہیے؟ کس سے بچانا چاہیے؟ شیطان سے۔ شیطان ہمارے جسم پہ وار کرتا ہے یا ہمارے ایمان پہ وار کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں پہ وار کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے۔ سورہ ناس پڑھتے ہیں نا ہم، الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگوں کے سینوں پہ، دلوں پہ وار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کی پروٹیکشن کرنی ہے، شیطان سے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ تو اس کے لیے بہت سارے طریقہ کار ہیں، تو جو آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہماری اس ٹاپک پہ پہلی گفتگو ہے۔ اس گفتگو میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے۔ شیطان ہمارے ایمان پہ وار کرتا ہے، تو ہمارا جتنا بھی جیسا بھی ایمان ہے ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ایمان کو
بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان سے حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقہ کار بتائے ہیں. مطلب رات کو سوتے وقت ہمیں کچھ پڑھنا چاہیے، واش روم میں جاتے ہوئے ہمیں دعائیں پڑھنی چاہیے، ہمیں دن کے ٹائم پہ کیا پڑھنا چاہیے، ہمیں شام کے ٹائم پہ کیا پڑھنا چاہیے، کون سی صورتیں ایسی ہیں جن کو ہم پڑھ کے اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتے ہیں. دیکھیں ہم خود شیطان سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیا دیا ہے؟ پاور دی ہے. کیا دیا ہے؟ شیطان کو کیا دیا ہے؟ اس کے پاس بڑی پاور ہے. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی مختلف دعائیں بتائی ہیں جن دعاؤں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں تو ہمیں شیطان سے بچا. تو ہمیں شیطان سے اس طرح مختلف دعائیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں وہ جو ہم نے سیکھنی ہیں. ہمارا یہ انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آپ کو ہر ویک میں جب بھی ٹائم ملتا رہے گا آپ کو یہ بتاتا رہوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آج ہم نے یہ سیکھ لیا. ابھی آخری منٹ میں جو آپ نے سیکھا ہے وہ آپ نے میرے ساتھ دہرانا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے. نمبر 1 کہ ہم نے اپنے جسم کی صرف حفاظت نہیں کرنی بلکہ ساتھ روح کی کرنی ہے. ایمان اور روح دونوں ایک چیز ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے. ہم خود کر سکتے ہیں اپنی ایمان کی حفاظت یا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اپنی شیطان سے ہماری حفاظت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کرنا ہے؟ اس کے لیے مختلف صورتیں ہیں، مختلف دعائیں ہیں. وہ کون سی کس وقت پڑھی جاتی ہیں انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ آپ سب بچوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو نہیں آئی. اچھا اب ہاتھ کھڑا کریں جس کو آئی ہے. ویری گڈ، شاباش، ایکسیلنٹ. اور کون کون اپنے آپ کو ہاتھ نیچے کر لیں، اپنے آپ کو شیطان سے کون کون بچانے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ؟ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر